الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فی اول کلامنا وفی اوسط کلامنا وفی آخر کلامنا۔ میرے عزیز ماؤں اور بہنوں، بہت مختصر سے وقت کے لیے ہماری حاضری ہوئی ہے اور آپ سب ماشاءاللہ بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ سننے کے لیے دین کی باتوں کو جمع ہوئی ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے سننے کو، بیٹھنے کو، بولنے کو قبول فرمائے۔ یہ فتنوں کا زمانہ ہے اور اس زمانے میں بے دینی کا فتنہ پوری دنیا میں بہت تیزی کے ساتھ عام ہو رہا ہے اور لوگ دین سے بہت زیادہ دور ہو رہے ہیں، کیونکہ دین کی اہمیت اور دین کی عظمت ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی عظمت تمہارے دلوں سے نکل جائے گی، وقعت تمہارے دلوں سے نکل جائے گی، اور فرمایا کہ کب نکلے گی؟ لو عظمت الدنیا، جب میری امت دنیا کو قابل فخر چیز سمجھے گی، قابل عظمت چیز سمجھے گی، تو اسلام کی عظمت و وقعت نزعت منها القلوب، تو دلوں سے نکل جائے گی۔ اور فرمایا کیا ہوگا جب اسلام کی عظمت اور وقعت نکلے گی؟ تو فتنوں میں مبتلا ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے، جب دل کے اندر اسلام کی اور ایمان کی عظمت اور وقعت ہی نہیں ہوگی کہ اسلام کتنی بڑی نعمت ہے، دین کتنی بڑی نعمت ہے، تو انسان تو ایمان سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ جس بچے کو ابا کی عظمت کا خیال نہیں ہوتا، وہ ابا کی بات بھی نہیں مانتا۔ یہ خیال کون پیدا کرواتا ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ماؤں کو چاہیے کہ وہ اولاد کو اپنے بچوں کے ابا سے ڈرائیں اور اپنے بچوں کو بتائیں کہ یہ ابا ہیں، ان کی عظمت یہ ہے۔ اگر مائیں اپنے بچوں کو اپنے باپ سے نہیں ڈراتی اور اس کی عظمت کا احساس نہیں دلاتی تو بچے باغی بنتے ہیں، ماں کے بھی باغی بنتے ہیں اور باپ کے بھی باغی بنتے ہیں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ یہ دین بہت مبارک ہے، تو ہمارے دلوں سے اس دین کی عظمت نکلتی جا رہی ہے اور ہمارے نزدیک یہ دین بہت معمولی درجے کی چیز بن کر، اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ، حاشا وکلا رہ گیا ہے۔ جبکہ دین ہے کیا، اس کا ہمیں احساس نہیں ہے۔ دین کہتے ہیں اللہ کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا، یہ نام ہے، یہ دین کی تعریف ہے۔ اچھا، ہمارے پاس جو دین ہے یہی اللہ کو مطلوب اور محبوب اور محمود اور پسندیدہ ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں جتنے طریقے ہیں، چاہے اس کو دنیا ترقی کہے، خوبی کہے، خوشی کہے،
جو بھی نام دے، کامیابی کہے، لیکن اللہ کے نزدیک اس کی کوئی عظمت نہیں، کوئی ویلیو نہیں۔ اللہ کے نزدیک جس دین کی ویلیو ہے، جس کی قیمت ہے، وہ اسی اسلام کی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ اور اسلام کیا ہے؟ سلامتی کا نام ہے۔ اسلام کیا ہے؟ خیر خواہی کا نام ہے۔ دین کیا ہے؟ آسانی کا نام ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ آپ ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو کہ جو اہل کتاب میں سے ہیں، سب سے پہلے جا کر ان کو توحید کی دعوت دینا۔ آج ہمارے پاس اللہ کی وحدانیت اور توحید یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ زمین پر جب تک ایک اللہ کا نام لینے والا باقی رہے گا، لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، قیامت نہیں آئے گی۔ اتنا بڑا مقام ہے میرا اور آپ کا۔ اور فرمایا کہ یہ کلمہ جس کو میں نے اپنے چچا پر پیش کیا تھا، حضور نے فرمایا جناب ابو طالب پر، انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ اس کلمے کا مقام یہ ہے، ساری روئے زمین کی اور کائنات کی دولتیں ایک پلڑے میں، ایک ترازو کے ایک سائیڈ پر، اور یہ کلمہ طیبہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ بھاری ہوگا۔ یہ اس کی عظمت ہے۔ ہمیں اپنی عظمت کا احساس نہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کون سی نعمت اور دولت سے نوازا ہے، لیکن جب محنت نہیں ہوتی تو ایمان اور ایمان کی شعاعیں اور ایمان کی کرنیں مدھم پڑتی ہیں، اور یہ ماند پڑتی ہیں، اور یہ پھیکی پڑ جاتی ہیں، ڈاؤن ہو جاتی ہیں۔ کیسے؟ صحابہ سے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جددو ایمانکم، اے میرے صحابہ اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو، تجدید کرتے رہا کرو، اس کو رینیو کرتے رہا کرو۔ صحابہ نے پوچھا کیف نجدد ایماننا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم اپنے ایمان کو تازہ کیسے کریں؟ تو رسول نے فرمایا اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، اللہ کا یہ کلمہ لا الہ الا اللہ بہت پڑھا کرو۔ کیوں؟ کلمہ پڑھنے کے لیے۔ کلمہ جب انسان پڑھتا ہے تو اس کے اندر یہ یقین پیدا ہوتا ہے مجھے ایک اللہ نے پیدا کیا، میرا خالق ایک، میرا مالک ایک، میرا رازق ایک، مجھے بنانے والا ایک، مجھے چلانے والا ایک، مجھے جلانے والا ایک، مجھے مارنے والا ایک۔ ایک اللہ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے۔ اور اتنی بڑی کائنات، اور کائنات میں آسمان، اور پھر یہ زمین اور ستارے اور یہ چاند اور یہ سورج، یہ سب اللہ نے بنایا۔ حضرت ابو درداء کی والدہ کہتی ہیں کہ حضرت ابو درداء کی اہم ترین عبادت یہ کائنات کے نظام میں غور و فکر تھی، لیکن ہم نے اللہ کی نشانیوں میں غور کرنا چھوڑ دیا، اس لیے ہمارا ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ آج جیسے یہ مجلس لگی ہوئی ہے، ایسی مجالس میں جانا اور ایسی مجالس میں شرکت کرنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا۔ کیوں؟ ان مجالس کی عظمت کا اور ان مجالس کی اہمیت کا مجھے اور آپ کو خیال نہیں کہ کتنی بڑی نعمت ہے یہ ایسی مجالس۔ روایات میں آتا ہے وہ مجالس جو اللہ کو یاد کرنے کے لیے اور اللہ کو پکارنے کے لیے اور اللہ ایمان کو تازہ کرنے کے لیے لگائی جاتی ہیں، اللہ کے ذکر کے لیے، ایسی مجالس اللہ کے نزدیک ستاروں کی طرح چمک رہی ہوتی ہیں، جیسے تم زمین والوں کے نزدیک آسمان کے ستارے چمکتے ہیں۔ اور صحابہ کا مزاج کیا تھا؟ صحابہ آپس میں ایک دوسرے کو کہتے تھے اجلس بنا نؤمن ساعتن، آؤ تھوڑی دیر ہمارے ساتھ بیٹھو، ہم ایمان کی باتیں کریں اور ایمان کو تازہ کریں۔ اور صحابہ کہتے تھے آج ایمان پر محنت ہی نہیں، آج جو پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں ارتداد کے واقعات ہیں،
بیٹیاں ہاتھ سے جا رہی ہیں، رونا ہے یہ اس بات کا کہ ہماری بیٹیاں ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہیں۔ آپ نے تربیت کس پہلو پر کی تھی؟ کن خطوط پر، کن نقشوں پر کی تھی؟ آپ نے تربیت کے لیے کون سے راستے اپنائے تھے؟ اسکولوں کا انتخاب کیا تھا، کالجوں کو چنا تھا، انسٹیٹیوٹس میں بھیجا تھا، نیٹ اور انٹرنیٹ اور سائبر کیفے کا یوز سکھایا تھا اور آزاد چھوڑا تھا؟ کپڑے آپ نے ویسٹرن کلوتھس پہنائے تھے، مغربی تہذیب کو گھر میں ویلکم کیا تھا، جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ہماری بچیوں کو اب برقع پسند نہیں آیا۔ یہ برقع صرف اور صرف اسلام کا یہ شعار نہیں ہے، یہ حد ہے بیٹی کو بتانے کے لیے کہ یہ تجھے پابند بناتا ہے، تیرے لیے مسلمان ہونے کی نشانی ہے یہ برقع، اور ہوس پرستوں کی نگاہوں سے تجھے بچاتا ہے یہ برقع، اور اسلام کی علامت ہے یہ برقع۔ اور اس برقعے کو اس زمانے کی پاک باز عورتوں نے چادروں کو اپنے اوپر لیا، جن کے دل بھی پاک باز تھے، جن کی نگاہیں پاک تھیں، جن کے خیالات پاک تھے، لیکن جب قرآن کا حکم آیا یدنین علیہن من جلابیبہن، ان عورتوں نے اپنے اوپر چادر ڈال لی۔ لیکن آج ہم نے چونکہ اسلام کی کہ عمل پر دنیا تنقید کر رہی ہے، دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ برقع کیا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے، اس لیے ہم نے کہا ٹھیک ہے اس سے کیا ہوتا ہے، تو چہرہ کھولا، اسکارف اتارے، اور جس کے نتیجے میں آج پوری دنیا بے راہ روی کا شکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں، حضرت علی کی روایت ہے، ساری کی ساری دنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، ساری کی ساری دنیا نفع اٹھانے کا سامان ہے، بہترین نفع اٹھانے کی چیز نیک صالحہ عورت ہے۔ کیا مقام ہے ایک عورت کا؟ اسلام نے دنیا میں عورت کو عزتیں بخشیں اور مقام دیا۔ آپ تصور کریں، اسی ملک کے اندر آج سے کئی سو سال پہلے، 400-500 سال پہلے، بلکہ انگریز کے آ جانے کے بعد بھی اس ملک میں اگر کسی غیر مسلم عورت کا آدمی مر جاتا تھا، شوہر مر جاتا تھا، اس عورت کو اس کے شوہر کے ساتھ آگ میں جھونک دیا جاتا اور یہ کہتے ہی اپنے پتی کے لیے ستی ہو گئی۔ سلام ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں پر، جنہوں نے فرمایا بیٹی یہ جگر کا ٹکڑا ہے۔ سلام ہو محمد عربی کی عظمتوں پر، جس نے انسانیت کو بتایا کہ جو اپنی بیٹیوں کی پرورش کرے، ان کو ادب سکھلائے، ادبہن واحسنہن الیہن وزوجہن، اور ان کا نکاح کرے، نبی نے فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ سلام ہو محمد عربی کی عظمتوں پر، جس نے بتایا عورت کو اگر یہ ماں ہے، اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھ، مقبول عمرے کا ثواب ملے گا۔ اور سلام ہو محمد عربی کی عظمت پر، جس نے عورت کا جب حضور اپنی ماں کی قبر پر گئے تو روئے۔ سلام ہو محمد عربی کی عظمتوں پر، جنہوں نے یہ بتایا کہ حضور کی بہن نہیں تھیں، لیکن جب حضرت شیمہ حضور کے پاس آئیں اور کہا کہ جاؤ کہو ان کی وہ بہن آئی ہے جو محمد بھیا کو لوریاں سنایا کرتی تھی، اور جب بکریاں چرانے جاتے تھے تو میں ساتھ جایا کرتی تھی۔ حضور یہ سن کر اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا میری بہن، میری رضائی بہن شیمہ آئی ہے۔ حضور نے اپنی چادر پھیلائی ہے۔ یہ اسلام ہے۔ آج دین کی غلط تصویر دنیا کے سامنے پیش کی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ دین اس نے عورتوں کو پابند بنایا۔ نہ، ہمارے پاس تاریخ بھری پڑی ہے۔ حضرت اما عائشہ درس دیتی ہیں اور کبار صحابہ، بڑے بڑے صحابہ آپ کے درس میں شامل ہوتے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب اما عائشہ کے دروازے پر مسئلہ پوچھنے کے لیے پہنچتے ہیں۔ بڑے بڑے صحابہ اما عائشہ کے پاس جا رہے ہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ عورت کو اسلام نے قید نہیں کیا، اس کی عظمت بتائی ہے کہ عورت کی حدود کیا ہیں، اس کی لیمیٹیشنز کیا ہیں، یہ کہاں تک جائے گی۔ اور آپ نے فرمایا وہ عورت
جو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، صلت خمسہا صامت شہرہا، اور اپنے شوہر رمضان کے روزے رکھتی ہے، شوہر کے حقوق ادا کرتی ہے، خیانت نہیں کرتی، فرمایا جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ میری بہنوں، اسلام یہ سکھا رہا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو سچا اور سیدھا گزارنا ہے، جو حدود اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان حدود پر گزارنا ہے۔ لیکن آج ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو یہ سمجھا یہ طریقے ہمارے لیے نہیں ہیں، اور جب مائیں نہیں بنتی تو اولادیں بھی نہیں بنا کرتی۔ ایک اللہ والے کے پاس ایک صاحب آئے اور کہنے لگے حضرت دعا کر دیجئے کہ بیٹا اور بیٹی ہماری بات نہیں مانتے۔ حضرت نے فرمایا، ان اللہ والے نے کہا، آپ اور آپ کی بیوی اللہ کی ماننا شروع کر دیں، اولاد آپ کی ماننا شروع کر دے گی۔ آسان سی بات ہے۔ ہم اپنے اللہ کی کتنی مانتے ہیں، ہم اپنے اللہ سے کتنا تعلق رکھتے ہیں، اللہ کے سامنے کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، اور اللہ کے سامنے کتنے توبہ استغفار کرتے ہیں۔ آج ہمارے سونے کا، کھانے پینے کا ہر انداز بدل چکا ہے، ہر نظام بدل چکا ہے۔ ہم دنیا کو بتاتے تھے ہمارے گھر ایسے تھے، مومن کا گھر، مسلمانوں کے گھر، اور مسلمان عورتیں اپنے گھروں کو یا مدرسہ بناتی تھیں، یا خانقاہ بناتی تھیں، یا تبلیغ کا مرکز بناتی تھیں۔ آج ہمارے گھر کارٹون دیکھنے کی جگہیں، کھیلنے کی جگہیں، ٹائم پاس کی جگہیں، آرام کی جگہیں، تلاوت ہمارے گھروں میں مہینے گزر جاتے نہیں ہوتی۔ پہلے کی عورتیں صبح ہوتی تھی، بوڑھی عورتیں بھی، جوان عورتیں بھی اس طرح سے مائیں تربیت کرتی تھیں کہ وہ عورتیں اپنی پاکی کے دنوں میں سب سے پہلے قرآن لے کر بیٹھتی تھیں اور صبح صبح کے وقت میں قرآن پڑھا کرتی تھیں، صبح صبح کے وقت میں قرآن پڑھا کرتی تھی۔ لیکن ہم چونکہ آج ہمارے اوپر غلبہ ہے، ہم کہتے ہیں جی ہمیں تو کھانا بھی بنانا ہے، گھر بھی سنبھالنا ہے، اور یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے۔ حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ اپنی والدہ ماجدہ کا حال بیان کرتے ہیں، سارے کام کاج کرنے کے بعد ہماری والدہ ماجدہ ایک قرآن روزانہ مکمل فرماتی تھی۔ کئی پاروں، کئی ہزار مرتبہ تسبیح و درود شریف کا معمول الگ تھا۔ آج ہمارے گھروں میں چونکہ ان اللہ کی نیک بندیوں کے تذکرے نہیں ہیں، آج ہم اپنی اولاد کو یہ چاہتے ہیں کہ اولاد نیک بن جائے، صرف اس طرح کی باتوں سے، تمناؤں کے محل تعمیر کرنے سے اولادیں نیک نہیں بنا کرتی۔ اس کے لیے اللہ کے سامنے آنسو بہانا پڑتا ہے، اللہ کے سامنے آنسو بہانا پڑتا ہے۔ چنانچہ ہمارے بزرگوں میں حضرت اقدس مفکر اسلام مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم دین گزرے ہیں۔ حضرت والا کی والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ علیہا بڑی اللہ والی عورت تھی۔ کیسے بنتا انسان اللہ والا؟ گناہوں کو چھوڑ کر، ماں کے پیٹ سے کوئی ولی پیدا نہیں ہوتا، یہاں گناہوں کے غم کھانے پڑتے ہیں، اللہ کے ساتھ توبہ کر کے سچا تعلق بنانا پڑتا ہے، تب انسان نیک بن جاتا ہے۔ اور جب نیک بن جاتا ہے تو پھر اللہ کی نظر ہمیشہ اس پر ہوتی ہے، اور ایک بار نیک بن جاتا ہے تو اللہ اتنا نبھاتے ہیں کہ پھر اس انسان کو موت تک نیکی کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو انسان نیکی کے لیے کوشش و کاوش کرتا رہتا ہے، آگے بڑھتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کو نیکی کی توفیق ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اور جو انسان نیکی چاہتا ہی نہیں، نیک بننا ہی نہیں چاہتا، تو وہ انسان تو پھر وہ اس کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ اسی لیے نیک بننے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، اپنی تمناؤں کو چینج کرنا پڑے گا۔ تو حضرت مولانا کی والدہ رات میں رویا کرتی تھیں، رات میں رویا کرتی تھیں اپنے بیٹے کے لیے کہ یا اللہ میرے بیٹے سے پورے عالم میں اپنے دین کا کام لے، اور اس طرح کی دعائیں کیا کرتی تھی۔ انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنا، پھر وہ دعا کسی نہ کسی کے حق میں ضرور قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں، دعائیں اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ آج خواتین پہلے دعائیں مانگنے کا بہت اہتمام کرتی تھیں، کچھ بھی ہوتا تھا عورتیں 2 رکعت مصلی بچھا کر پڑھتی تھیں، اور اللہ کے سامنے وہ زیادہ پڑھی لکھی عورتیں نہیں ہوتی تھیں، ان کو بس نماز پڑھنا آتا تھا اور دعا مانگنا آتا تھا، اور اپنی زبان میں ٹوٹی پھوٹے انداز میں وہ کہتی تھیں یا اللہ ہمارا یہ کام بنا دے، اللہ ہمارا یہ، اللہ سے گجراتی میں کہو وہ تب بھی سمجھتا ہے، اس سے انگریزی میں کہو وہ تب بھی سمجھتا ہے، اردو میں کہو وہ تب بھی سمجھتا ہے، لیکن ہم نے اپنے اللہ سے مانگنا ہی چھوڑ دیا۔
اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر ناراض ہوتا ہے جو اپنے اللہ سے نہیں مانگتا. وہ اتنا کریم رب ہے, اتنا کریم اللہ ہے کہ ان سب کے باوجود اللہ کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم, مانگو تو میں تم کو دوں گا, میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا. ہم اللہ کے سامنے مانگنے والے تو بن جائیں. تو آج ہم اپنی اولاد کے لیے اور ان کی ہدایت کے لیے نہیں مانگتے. قرآن دعا سکھلا رہا ہے, نبیوں کو دعا سکھلائی جا رہی ہے اپنی اولاد کے لیے کہ اللہ کیا دعا کر رہے ہیں, ربنا ارینا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بات یہ ہے اے اللہ, اور کیا دعا کر رہے ہیں حضرت ابراہیم, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اے اللہ مجھ کو بھی نماز کا پابند بنا دیجئے اور میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا دیجئے. اور کیا دعا کر رہے ہیں, ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. قرآن یہ انداز بتا رہا ہے کہ اپنی اولاد کے لیے, اپنی بیویوں کے لیے, اور بیویوں کو اپنے شوہروں کے لیے مانگنا پڑے گا. انبیاء نے مانگا اور یہی انبیاء کا طریقہ ہے, وہ مانگنے والے تھے اور ہم مانگنے سے غفلت برتتے ہیں. اس امت کی کشتی جو منجدھار میں پھنسی ہے وہ پوری نکلے گی اسی طرح کہ جب دعائیں مانگنے کا عمومی مزاج بنے گا. حضرت اقدس مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ جب کسی کی ہدایت کے لیے آج ہم دعا کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, بس چھوڑ دیتے ہیں, اللہ سے مستقل مانگنا پڑتا ہے. کہتے ہیں میں نے جنید جمشید مرحوم کے لیے 100 یا 200 رکعتیں نفل پڑھی تھیں, تب اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے, تب اللہ قبول کرتا ہے. آج ہمارے لیے فتوے لگانا بہت آسان. کوئی بیٹی اگر چلی جائے تو یہ کہنا کہ وہ مرتدہ ہو گئی اور وہ دین سے پھر گئی, اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ہم دیندار سمجھی جانے والی عورتوں نے ان کو قریب نہیں کیا. ہماری ایک جاننے والی خالہ ہیں اور بڑی عمر کی خاتون ہیں, دین کی بڑی محنت فرماتی ہیں. انہوں نے بتایا کہ ایک خاتون جو فلم انڈسٹری میں کام کرتی ہے اور ایک بڑے ایکٹر کی بیوی ہے, وہ بھی ایکٹریس ہے, اور وہ مسلمان تھی لیکن دین سے پھر گئی, اور جب حالات آتے ہیں تو دل نرم ہو جاتے ہیں. ان سے ملاقات ہو گئی, اس نے ان کو گلے سے لگایا اور کہا کہ میرا بیٹا بہت عجیب کیس میں پھنس چکا ہے, آپ دعا کریں کہ وہ آ جائے. اس کو یقین تھا کہ نیک عورتوں کی دعائیں اور نیک مردوں کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے. اس نے کہا, اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا, اب اس کی زندگی دھیرے دھیرے تبدیل ہو رہی ہے. تو ہماری محنت, ہماری دعائیں اللہ رنگ لاتی ہیں, لیکن کب جب اللہ کے سامنے خلوص دل کے ساتھ ہم دعا کرنے والے بنتے ہیں. حضرت اقدس مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کہتے ہیں کہ جب یہ عاجز چھوٹا سا تھا 7 سال کا, میری اماں جان, میری والدہ ماجدہ رات کو اٹھ کر مصلی پر روتی تھیں اور اللہ سے کہتی, اللہ میرے ذوالفقار کو قبول کر لے, میرے ذوالفقار کو قبول کر لے, میرے ذوالفقار کو قبول کر لے. حضرت کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ تو نہیں آتا تھا, لیکن میں یہ سن کر کہ ممی میرا نام لے رہی ہیں اور یہ سن کر خوش ہو کر میں جا کر سو جاتا. تو جب اب مائیں اپنی اولاد کی ہدایت کے لیے اس طرح اللہ سے, اللہ آج بھی وہی ہے جس نے بایزید بسطامی کو, جس نے بایزید بنایا تھا, وہ ماں تو تھی, اس نے اپنے جذبات کی قربانی دی تھی, اپنے لخت جگر کو دین کے لیے دور کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ قدردان ہیں, کوئی قربانی دے اور اللہ قبول نہ کرے, ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ کے یہاں بہت غیرت ہے, اللہ تعالیٰ بہت قدر فرماتے ہیں. کوئی اللہ کے لیے اتنا کرتا ہے, اتنی سی قربانی دیتا ہے, اللہ زیرے کو پہاڑ کر دیتا ہے, ذرے کو آفتاب کر دیتا ہے. اللہ اتنا قدر کرنے والا ہے. لیکن ماؤں بہنوں, ہم نے تو اپنی اولاد کی تربیت کی, اولاد کو پیدا کیا اور پڑھایا اس لیے یہ ہمارے لیے پیسے کمانے کی مشین بن جائے. معاشرے کو اور سوسائٹی کو نیک انسان دینا, اچھا انسان دینا, اس کی تمنا ماں باپ کی نہیں ہے. پیسے کمائے, گھر چلائے, گھر بنائے, اور ہمارے نوجوانوں کی, بچوں کی بھی اور بچیوں کی بھی یہی ترجیح بن گئی, یہی جذبات بن گئے کہ ہم بھی گھر چلائیں گے, کاروبار کریں گے. دنیا غالب ہو گئی, لیکن اللہ تعالیٰ تو محبوب رکھتا ہے ان لوگوں کو. قیامت کے دن آج جب یہ دین لٹ رہا ہے, اس دین کی محنت کرنے والے بہت تھوڑے ہیں. آپ ہمت کریں,
آپ اللہ سے یہ کہیں کہ اللہ میں اچھا انسان اپنے بچے کو بناؤں گی، دیندار بناؤں گی۔ کتنی مبارک مائیں ہیں وہ جن کے بچے حافظ قرآن بھی ہیں اور انجینئر بھی ہیں، کتنی مبارک مائیں ہیں وہ جن کے بچے حافظ قرآن بھی ہیں اور ڈاکٹر بھی ہیں۔ تو ماؤں کی محنت سے سب ہو سکتا ہے۔ سختی نہ کریں، اپنے بچوں کو شفقت کے ساتھ، کمال شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان کی تربیت کریں۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی تھی۔ کیا نصیحت کی تھی؟ فرمایا تھا کہ بیٹے دیکھ، نماز کی پابندی کرنا۔ کون سی ماں ہے جو اپنی اولاد کو نماز کی پابندی کے لیے کہتی ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے، مروا اولادکم وهم ابناء 7 سنین واضربوهم وهم ابناء 10 سنین، جب 7 کی ہو جائیں تو نمازوں کا حکم کرو۔ مائیں کہتی ہیں ابھی تو بہت چھوٹا ہے، ابھی تو بہت بچہ ہے، اب ان کو نماز کے لیے کیسے کہیں؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہو، ہم کہتے کیسے کہیں؟ کہتے رہنے سے یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو عادت پڑ جاتی ہے، اور جب عادت پڑ جاتی ہے 7 سال کی عمر سے تو نماز چھوڑے بھی نہیں چھوٹتی، پھر نماز پکڑ لیتی ہے، کہیں بھی ہوگا نماز پڑھے گا یہ آدمی۔ چنانچہ اور فرمایا 10 سال کی عمر میں اپنے بچوں کو نماز نہ پڑھنے پر مارو، ان کو تنبیہ کرو کہ بیٹا نماز کیوں نہیں پڑھ رہے تم، نماز تمہارے لیے ضروری ہو گئی ہے، نماز کی عظمت اور اہمیت دلاؤ۔ فرمایا کہ بین الکفر والایمان، ایمان اور کفر کے درمیان نماز کا فاصلہ ہے، اتنی عظیم ترین عبادت ہے۔ بچیاں بالغ ہو جائیں ان کو نماز کے لیے کہیں، ان کو پہلے سے عادت ڈلوائیں نماز کی۔ لیکن ہمارے یہاں یہ نقصان کیوں ہے؟ ہمارے یہاں دین کے تذکرے ہی نہیں ہیں۔ دسترخوانوں پر بیٹھ کر تھوڑی دیر دین کا مذاکرہ کر لیں، گھر کی تعلیم کو لازم کریں۔ گھر میں تعلیم نہیں ہوگی بے دینی آئے گی، اور بے دینی کی آگ لگے گی، دیندار بھی ویسے ہی ہو جائیں گے۔ فتنوں کے زمانے میں نبی نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا نیک و بد سب گھل مل جائیں گے، سب کے دل ایک جیسے ہو جائیں گے، کوئی کسی کو کچھ کہنے والا نہیں ہوگا، روکنے والا نہیں ہوگا۔ یہ حالات آج آ گئے۔ ایک زمانہ آئے گا لوگوں کو نیکی کے کاموں پر کہنے کے لیے ڈریں گے اور گھبرائیں گے، اور قرب قیامت سے پہلے ایک زمانہ آئے گا لوگوں کا ادب اس لیے کیا جائے گا اس کے ڈر کی وجہ سے، اس کے دین کی وجہ سے، اس کے تقوی کی وجہ سے نہیں، اس کے ڈر کی وجہ سے اس کی عظمت اتنی زیادہ ہوگی، اور اس کے شر سے بچنے کے لیے۔ بات اصل میں میری بہنوں کی یہ جو دنیا ہے یہ چند روزہ ہے، یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، حیات 2 روزہ کا کیا عیش و غم، یہاں جیسے تیسے رہے، حیات 2 روزہ کا کیا عیش و غم۔ یہ تو 2 دن کی زندگی ہے، یہاں کا عیش بھی دھوکا، یہاں کا غم بھی دھوکا۔ اور اللہ کے رسول نے کہا تھا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اے اللہ دنیا کی زندگی کوئی زندگی نہیں، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ تو اس زندگی پر اللہ کہہ رہا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم اس دنیا آخرت کی زندگی پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو۔ کیا سمجھ رکھا ہے تم نے؟ یہ دنیا چند دن کی زندگی اور تم اس پہ ترجیح دیے جا رہے ہو۔ تو آج یہ سارا وبال دنیا کے اندر بے دینی کا وبال ہے۔ چنانچہ میں اپنے واقعات سناتا نہیں ہوں لیکن سنا دیتا ہوں، ایک واقعہ یاد آ گیا۔ کئی سال پہلے میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا، ایک خاتون، غیر مسلم خاتون، وہ بھی ٹرین میں سفر کر رہی تھی۔ میری عمر بہت تھوڑی تھی، آج سے میرا خیال ہے 10 سال پہلے کی بات ہے، اور یو پی جا رہے تھے ہم، ایک اپنے عزیز تھے ہمارے جاننے والے، ان کے ساتھ مجھے ارجنٹ جانا تھا کسی کام سے، تو ہم اپنے آبائی وطن جا رہے تھے۔ راستے میں ایک غیر مسلم خاتون اس طرف بیٹھی ہوئی تھی۔ نماز کا وقت آتا تو ہم 3 لوگ تھے، ایک ہمارے عزیز مولانا عبد الواحد صاحب وہ تھے اور میں تھا، اور ان کے ساتھ ان کا چھوٹا بھائی تھا غالباً۔ نماز کا وقت آتا ہم تینوں اپنی سیٹ سے اترتے، نماز پڑھ لیتے۔ اب نماز پڑھتے، وہ عورت دیکھتی جا رہی ہے، ایک دن جو 12-18 گھنٹے گزر گئے، 2-3 نمازوں کے وقت چلے گئے، اور اس میں ایک اور صاحب تھے، وہ پنڈت جی کہلاتے تھے۔ صبح ہوئی، انہوں نے تمباکو بنایا، کھا لیا۔ تو اب ہماری چیزوں کا، ہمارے کردار کا اور ہمارے عمل کا اثر پڑتا ہے لوگوں پر، لوگ ہمیں دیکھتے ہیں۔ چنانچہ وہ عورت کہنے لگی، ایک چھوٹا سا لڑکا یہ صبح اٹھا،
اس نے جا کر وضو کیا، اس نے جا کر نماز پڑھی اور اپنے بھگوان کو اور اللہ کو یاد کیا، اور ایک یہ ہیں جو صبح صبح تمباکو کھا رہے ہیں بغیر ہاتھ منہ دھلے ہوئے ہیں۔ تو ان چیزوں کا اثر پڑتا ہے۔ بعد میں بڑی تفصیل سے ساری باتیں، پورا واقعہ نہیں سنا رہا، میں اتنی بات بتا رہا ہوں۔ اسی طرح ہم آ رہے تھے دلی سے ایک دفعہ، تو دلی سے آتے ہوئے کہ راجیش صاحب ملے، تو انہوں نے ہم کو دیکھا کہ ہم لوگ اسی طرح غریب رتھ ٹرین تھی، راستے میں ٹرین کئی گھنٹے رک گئی دلی اور راجستھان الور کے مقام پر۔ اب جب وہاں ٹرین رکی تو ان صاحب سے تھوڑی سی بات چیت ہو گئی، اور وہ کہنے لگے کہ آپ لوگ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ تو ہم نماز پڑھ رہے تھے، ہمارے ساتھ 2 حافظ لڑکے بھی تھے، حافظ فہیم، حافظ عبدالحلیم، ہمارے گاؤں کے۔ اب ان دونوں لڑکوں نے، ہم تینوں نے نماز پڑھی، تو اس نوجوان نے کہا کہ آپ لوگ نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ ذرا مجھے بھی بتائیے۔ پھر ہم نے اس کو مغرب کی نماز میں اس نے قرأت سنی، تو اس نے کہا یہ کیا پڑھا آپ لوگوں نے؟ ہم نے کہا سورہ فاتحہ پڑھی ہے۔ اچھا، اب ظاہر سی بات ہے، سورہ فاتحہ کا ترجمہ بتاؤ کیا ہوتا ہے؟ ہم مدرسے میں پڑھ رہے تھے دیوبند میں، اس وقت 2017 کی بات ہے یہ۔ تو اس کے بعد پھر اس کو ہم نے ترجمہ بتایا، وہ آدمی بڑا امپریس ہو، بہت متاثر ہوا۔ بات یہ کہ جب ہماری نماز دعوت ہے، مومن کا ہر عمل دعوت ہے۔ جماعت کے ہمارے ایک عزیز ہیں، انہوں نے ایک واقعہ سنایا، کہنے لگے کہ لندن کے اندر، یو کے میں، انگلینڈ میں ایک جماعت گزر رہی تھی، تو جماعت والے ماشاءاللہ جب چلتے ہیں ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے اور سر پہ پگڑی اور چہرے پہ ایمان کا نور، سجدے کی نشانی اور نگاہیں جھکی ہوئی، اور ایک قطار میں چلتے ہیں، ایسے ٹرینڈ جیسے فوجی چلتے ہیں ویسے ہی اللہ کے فوجی چلتے ہیں۔ اب یہ لوگ جب چلتے ہیں تو ایسا لگتا ہے آسمان سے ابھی فرشتے اترے ہیں، اتنی مبارک جماعت ہے یہ۔ اب یہ جب چل رہے تھے تو ایک چرچ کے باہر ایک 10 سال کا بچہ اپنے فادر کے ساتھ، جو کہ چرچ کا پادری تھا، ہاتھ پکڑے کھڑا ہوا تھا۔ تو اس نے اس فادر سے کہا، فادر ہو آر دے، یہ کون لوگ ہیں؟ ایک الگ سی مخلوق ہے نا ان کی نظر میں، تو یہ ان کے کرتے بڑے بڑے ہیں اور ان کی داڑیاں ہیں۔ وہ بچہ کہہ رہا ہے، دے آر لکنگ لائک اے جیزس، یہ تو حضرت عیسیٰ کی طرح لگ رہے ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ کی جو تصویر اور جو شبیہ اور جو اسکلپچر اور جو اسٹیچو ان لوگوں نے بنایا ہے اس میں تو داڑھی ہے۔ حضرت عیسیٰ کی گرچہ وہ تصویر صحیح نہیں ہے، لیکن حضرت عیسیٰ کو داڑھی تو تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا تو ان کو شعور دیا کہ ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ حضرت عیسیٰ کو داڑھی ہے، تو داڑھی والے یہ تو حضرت عیسیٰ کی طرح لگ رہے ہیں، اینڈ یو آر ناٹ لکنگ لائک اے جیزس۔ اس نے کہا آپ تو حضرت عیسیٰ کی طرح نہیں لگ رہے، کیونکہ آپ کی تو داڑھی ہے ہی نہیں۔ اب بتائیں وہ آدمی کیا جواب دیتا اس بچے کو؟ تو ہمارا ہر عمل دعوت، ہمارا پردہ دعوت، ہماری داڑھی دعوت، ہمارا حجاب دعوت، ہماری نمازیں دعوت، ہماری گفتار دعوت، ہمارا کردار دعوت۔ لیکن کب جب یہ فکر پیدا ہو جائے کہ اللہ آپ نے زمین پر مجھے اپنے ترجمان اور اپنے ریپریزنٹیٹیو کی حیثیت سے بھیجا ہے، لیکن ہم اس دین کو ہم نے اس دین کو خود چھوڑ دیا، اس دین کو چھوڑ دیا ہم نے، غیر اپنا رہے ہیں، ہم چھوڑتے جا رہے ہیں، غیر اپناتے جا رہے ہیں، ہم چھوڑتے جا رہے ہیں۔ چنانچہ ایک واقعہ میں بہت سناتا ہوں اور اس واقعے نے مجھے بہت متاثر کیا۔ ایک بچہ امریکہ میں، محمد عمر نام تھا اس کا، اور ایک فیملی، مسلم فیملی وہاں رہتی تھی، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو ویسٹرن کنٹریز میں جو لوگ جائیں، مائیگریٹ ہوں، وہ علماء کے ساتھ تعلق رکھیں، تبلیغی جماعتوں کے ساتھ جڑے رہیں، خانقاہوں کے ساتھ، اہل اللہ کے ساتھ جڑے رہیں۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو دین پر ثابت قدم اور باقی رکھے گا۔ چنانچہ ایک بچہ 2ری 3ری کلاس میں پڑھتا تھا، اس کا نام تھا محمد عمر۔ تو اب بات یہ ہوئی، ٹیچر نے سارے بچوں سے پوچھا، واٹ از یور نیم، واٹ از یور نیم، تمہارا نام کیا ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا مائی نیم از عمر، میرا نام عمر ہے۔ واٹس دا میننگ آف عمر؟ عمر کا میننگ کیا ہے، معنی کیا ہے، اس کا ارتھ کیا ہے؟ تو اس بچے نے کہا کہ عمر ہمارے کمپینین تھے، ہمارے پروفٹ کے کمپینین تھے، ہمارے صحابی تھے۔ اچھا، یہ صحابی کیا ہوتے ہیں، کمپینین اور پروفٹ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ میرے گھر میں ایک کتاب پڑھی جاتی ہے، بایوگرافی آف عمر، اور حضرت عمر کے نام کی تعلیم ہوتی ہے،
تو لہٰذا میری ممی نے دوسرے دن وہ آیا وہ کتاب اس کو دے دی. اس ٹیچر نے کتاب پڑھی اور کہا کہ میں تمہاری امی سے ملنا چاہتی ہوں. وہ ٹیچر اس کے گھر گئی. اس نے کہا جب میں نے حضرت عمر کو پڑھا, ان کی زندگی کو پڑھا, وہ آدمی جسے دنیا نے 18 لاکھ مربع میل پر جس نے حکومت کی, اور اس کے بعد بھی جب وہ خطبہ دے رہا ہے اس کے کپڑوں پر 17 پیوند لگے ہیں. سلام ہو ایسے بادشاہ پر اور ایسے خلیفہ اور امیر المومنین پر. وہ کہہ رہی ہے جس آدمی نے ایسی زندگی گزاری ہو اتنی سادگی کے ساتھ اور ساری چیزیں, تو اس کے رسول, ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول نے, پروفٹ محمد نے ان کو یہ تعلیم دی ہوگی, تو میں اس محمد کا دین اپنانا چاہتی ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. تمہارے بچوں کے تو نام بھی دعوت تھے, لیکن چونکہ ہم نے اب آج کل مغربیت کی زد میں اتنے بہہ گئے اور ہم لوگوں نے دین کو اتنا پیچھے چھوڑ دیا کہ اب تو نام بھی ہمیں ماڈرن چاہیے, بچوں کے نام بھی ماڈرن چاہیے, صحابہ کے طرز پر نام نہیں رکھتے. تو اس لیے میری ماں و بہنوں, بس میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا, اپنے گھروں میں دینی بے دینی کا ایک علاج, ہم سب دین کی محنتوں سے جڑ جائیں. بس یہی بے دینی کا علاج ہے, اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے مرض ہو جاتا ہے, مرض کا علاج ڈاکٹروں کے پاس ہے اور بے دینی کا علاج علماء اللہ والوں کے پاس ہے, دین کی مجالس میں ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو دینی ماحول سے, دین کی فکروں سے جوڑ لیں. اسی سے ایمان بچے گا, بنے گا, بڑھے گا. ورنہ اگر اس پر محنت نہ کی گئی تو آج حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. جب ہم اپنے بچوں کو کالجز میں بھیجتے ہیں, ان کی نگرانی کریں, بچہ کیا کر رہا ہے, بچی کیا کر رہی ہے, ان کے فرینڈ سرکل میں کیسے لوگ ہیں, ان کی دوستیاں کس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہیں. اگر آپ نے خود ان کے اچھے دوست مائیں نہ بن سکیں, اپنی بیٹیوں کی, یہ بیٹیاں کہیں اور دل لگائیں گی. اور سوشل میڈیا پر اگر آپ کی بچیاں ہیں, آپ کا حق ہے کہ آپ ان کی نگرانی کریں. اعتماد اپنی جگہ, نگرانی اپنی جگہ. اور فرمایا المرء علی دین خلیلی فلینظر احدکم من یخالل. دوست کے دین پر ہوتا ہے. جب تم میں سے کوئی کسی کو دوست بنائے تو دیکھ لے کہ کس کو دوست بنا رہا ہے. اللہ کے رسول کا ارشاد ہے, یہ معمولی بات نہیں ہے. ورنہ قیامت کے دن یہ دوستیاں, یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, ہائے کاش میں نے فلاں کو دوست بنایا ہی نہ ہوتا. قرآن انسان یہ کہے گا, یہ دوستیاں ہمارے لیے وبال جان بن جائیں گی. اسی لیے یہ دنیا ہے اور اس دنیا میں چند روز مجھے آپ کو رہنا ہے. مقصد زندگی اللہ کی بندگی ہے اور اللہ کو راضی کر کے جانا ہے. فکر دنیا کر کے دیکھا, ذکر دنیا کر کے دیکھا, فکر عقبہ کر کے دیکھ. ذکر دنیا کر کے دیکھا, فکر عقبہ کر کے دیکھ. سب کو راضی کر کے دیکھا, رب کو راضی کر کے دیکھ. اپنے اللہ کو ہم راضی کرنے کی فکر کر لیں. اللہ بہت تھوڑے پر مان جاتا ہے اور تانے بھی نہیں دیتا پچھلے گناہوں کے. اور جب توبہ کرنے والا بندہ اور بندی توبہ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ توبہ پر خوب نوازتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بہت نوازتے ہیں. اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا. بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے, بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے, ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے. اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا, لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ تو اتنے دینے والے ہیں, اتنے دینے والے ہیں, ہم نہ لے سکیں تو ہمارا قصور ہے. اس لیے اپنی دنیا اور اپنی آخرت دعا سکھلائی, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, اے اللہ ہمیں دنیا بھی بیسٹ دے دیجئے اور آخرت بھی بیسٹ دے دیجئے. دنیا بھی اچھی دے دیجئے اور آخرت بھی حسنہ دے دیجئے. سب اچھا چاہیے یا اللہ. دنیا میں بھی محتاج نہ بنائیے اور کل قیامت کے دن بھی کسی کا محتاج نہ بنائیے گا. اے اللہ آپ ہمیں ہمارے اوپر کرم فرما دیجئے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ماں و بہنوں سے گزارش ہے اپنے ماحول سے جڑی رہیں, دینی ماحول کی فکر کریں, اپنی بچیوں کی تربیت کی فکر کریں اور ان بچیوں کو بتائیں کہ ان کا مقام کیا ہے اور تربیت والی زندگی کیسی ہوتی ہے. اور ایک تربیت یافتہ بچی کا, جب یہ لڑکی کہیں جاتی ہے تو اپنے سسرال کو یہ اپنا گھر بنا لیتی ہے, ساس کو ماں بنا لیتی ہے, سسر کو والد بنا لیتی ہے, اور شوہر کے ساتھ اس کا جب محبتوں کا تعلق ہوتا ہے, جو اللہ سے محبت کرنے والی
والی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو سب کی محبت اس کے دل میں ڈال دیں گے، سب کے دل میں اس کی محبت ڈال دیں گے۔ اس لیے اپنی بچیوں کو اللہ سے محبت کرنا سکھائیں تو ان کے دل نہیں ٹوٹیں گے، اور پھر ان کو اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں توبہ کے کلمات پڑھاتا ہوں، توبہ کے کلمات پڑھ لیں۔ ہم سب کو توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ سے ہمارا ایک محبت بھرا تعلق ہے، گناہوں کی وجہ سے یہ تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ جب انسان توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو جوڑ لیتے ہیں۔ کریم اللہ ہیں، اور توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، اسی لیے توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما۔ دعا کر لے مختصر سی۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في المعافاة الدنيا والآخرة، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربي زدني علما نافعا، اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن هؤلاء الأربع، اللهم إنا نسألك الهدى، اللهم إنا نسألك الهدى، اللهم إنا نسألك العفو والعافية يا أرحم الراحمين يا راحم المساکین یا اکرم الاکرمین۔ اے کریم رب، ہم آپ کے عاجز اور مسکین بندے اور بندیاں آپ کے دربار میں حاضر ہیں۔ اے کریم اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، خطاؤں کو معاف کر دیجئے۔ رب کریم آپ نے مسلمان بنایا، ہم اپنے ایمان کی قدر نہ کر سکے۔ اے کریم اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، اعتراف جرم کرتے ہیں، اللہ آج ہمیں بخش دیجئے۔ ہماری غفلتوں کی انتہا نہ رہی لیکن تیری شفقتوں کی بھی انتہا نہ رہی، تو نے ہم کو نبھایا۔ اے کریم اللہ تو نے انسان بنا کر کرم فرمایا، محمد عربی کی امت میں پیدا کر کے احسان فرمایا، انسان باقی رکھ کر احسان فرمایا۔ تیرے کتنے احسانات ہیں، کتنی نعمتیں ہیں مالک، ہم ایک نعمت کا بھی حساب نہیں دے سکتے، ایک نعمت کا بھی قرض نہیں اتار سکتے، ایک نعمت کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ کریم اللہ ہم بہت گندے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، آج معاف کر دیجئے۔ اللہ بہنیں بھی توبہ کر رہی ہیں، اللہ بچیاں بھی توبہ کر رہی ہیں۔ کریم اللہ سب آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، آپ کے علاوہ کسی سے کہہ بھی نہیں سکتے، بتا بھی نہیں سکتے، دنیا والوں سے کہنے جائیں وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ اے کریم اللہ آپ ہمارے دل کی بات سننے والے ہیں، اللہ معاف کر دیجئے، پوری امت کو معاف کر دیجئے، پوری امت کو اپنا بنا لیجئے، پوری انسانیت پر رحم فرما دیجئے، ہمارے دل سے بغض کو پاک کر دیجئے، حسد کو نکال دیجئے، سینہ بے کینہ بنا دیجئے، اس دل کو اپنی یاد کا گہوارہ بنا دیجئے، اپنی محبت کا جام پلا دیجئے، اپنی معرفت عطا فرما دیجئے۔ ہماری بیٹیوں کو حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ ام المومنین اما حفصہ اور اما عائشہ صدیقہ، امت ام المومنین حضرت خدیجہ اور دیگر صحابیات کی طرح جذبات عطا کر دیجئے۔ حضرت فاطمہ کی عفت دے دیجئے، حضرت عائشہ کی عفت دے دیجئے، اما خدیجہ کی سخاوت دے دیجئے۔ اے کریم اللہ قبولیت کے فیصلے فرما دیجئے، سب کے نصیب اچھے کر دیجئے، سب کے نصیب اچھے کر دیجئے، سب کے گھروں میں خیر و برکت کے فیصلے فرما دیجئے، سب کے گھروں میں خیر و برکت کے فیصلے فرما دیجئے، شرور سے پناہ دے دیجئے، آنکھوں کی ٹھنڈک والی
والدین کی ٹھنڈک آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، نافرمانی سے بچا دیجئے۔ اے کریم اللہ جس کے دل میں جو جائز تمنا اور آرزو ہے اپنے فضل و کرم لطف و عنایتوں سے پورا فرما دیجئے۔ یا اللہ ساری مجلسوں کو قبول کر لیجئے، ارتداد سے بچا دیجئے، جو بیٹیاں جا چکی غفلت میں انہیں واپس لے آئیے۔ اے اللہ ہماری بچیوں کے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے، ایمان کے لٹیروں کو سمجھ دے دیجئے، ان کو ہدایت دے دیجئے، اگر ان کے حق میں ہدایت نہیں تو ان کو نشان عبرت بنا دیجئے۔ امریکہ کو ہدایت دے دیجئے، عالم مغرب کو ہدایت دے دیجئے، پوری دنیا میں اپنے نام کی باد بہاری چلا دیجئے۔ ذریعہ سبب کے طور پہ ہم گناہگاروں کو قبول فرما لیجئے، ہم گناہگاروں کو قبول فرما لیجئے، اپنی معرفت عطا فرما دیجئے، اپنی ولایت عطا فرما دیجئے، ان بہنوں کی طرح جو اپنی اولاد کے لیے رویا کرتی تھیں اللہ میرے بیٹے کو ولی بنا لے، ان ماؤں کو بھی جذبات دے دیجئے۔ اللہ ان بیٹیوں کو بھی ان کی نسلوں میں علماء صلحاء اہل اللہ پیدا فرما دیجئے، اس گاؤں سے ایسے لوگ پیدا کر دیجئے جو پورے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بن جائیں۔ اے کریم اللہ اس گاؤں کو نظر بد سے بچائیے، حاسدین کے حسد سے بچائیے، فتنوں کے فتنوں سے بچائیے، ہمارے دل پر اپنی محبت اور نظر کرم ڈالے رکھیے۔ اے کریم اللہ ایمان کے بعد گمراہی سے بچائیے۔ بڑا ڈر لگتا ہے دنیا میں انسانوں کو دیکھ کر جو ایمان کے بعد گمراہ ہو گئے، اللہ رونے والی آنکھ عطا فرمائیے، اخلاص کامل عطا فرمائیے، اپنے دین کے لیے دیر کے لیے دور کے لیے قبول فرمائیے۔ اے کریم اللہ کل قیامت کے دن جب حضرت سمیہ اپنا برچھا مارا ہوا جسم لے کر آئیں گی، کیا عذر ہوگا ہماری ماؤں اور بہنوں کے پاس یہ کہنے کا کہ ہم ایمان پر نہیں چل سکیں، ہم نمازیں نہیں پڑھ سکیں۔ اللہ اس دن کی رسوائی سے بچانا، اس دن کی رسوائی سے بچانا جب کریم اللہ وہ صحابیہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچے لائیں گی، اور اے اللہ وہ صحابیہ جن کے 4 بیٹے تھے اور خود ترغیب دے دے کر حضور کے ساتھ دین کے لیے ایک کو بھیج کر شہید کروایا، اے کریم اللہ ہماری عورتوں کو بھی دینی جذبات دے دیجئے، دین کی فکریں دے دیجئے، سب کو قبول فرما لیجئے، اخلاص کامل دے دیجئے، ریا سمعہ سے بچا دیجئے، اپنے اخلاق کے کامل اچھے اخلاق دے دیجئے، صدق مقال دے دیجئے، رزق حلال دے دیجئے، سب کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے، قرضے اتروا دیجئے، غموں سے نجات دے دیجئے، دلوں کو ٹھنڈا کر دیجئے، سکون قلب کی دولت سے مالا مال کر دیجئے، وجود کو معطر و منور کر دیجئے، اپنی یاد کی خوشبو لگا دیجئے، اے کریم اللہ اپنی یاد میں دیر تک بیٹھنے والا بنا دیجئے، اس دل کو اپنی محبت کی آماج گاہ اور گہوارہ بنا دیجئے۔ اے کریم اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، مانگنے کا سلیقہ عطا فرما دیجئے۔ اس ٹوٹی پھوٹی دعا کو محض اپنے لطف و کرم سے محمد عربی علیہ السلام کی برکتوں سے قبول فرما لیجئے۔ ایک آخری دعا ہے، ایک آخری التجا ہے، جب دنیا سے جانے کا وقت آئے ایمان پہ خاتمہ فرمائیے، اور اے اللہ مصطفیٰ کے شہر میں ہو ظلمنن 2 گز زمین اور 2 گز کفن، اللہ جب جانے کا وقت آئے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیار کی موت عطا فرمائیے، بار بار مقبول حاضری کی توفیق دیجئے۔ اے کریم اللہ ایمان پہ خاتمہ فرمائیے، ایمان پہ باقی رکھیے، ہماری ان مجالس کو اپنی رضا کا ذریعہ بنائیے، محبتوں کا ذریعہ بنائیے، پورے عالم میں دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنائیے۔ اے کریم اللہ حاسدین کے حسد سے، فتنوں کے فتنوں سے، شریروں کے شر سے، ساحروں کے سحر سے، ماکرین کے مکر سے بچا لیجئے۔ جزا اللہ عنا محمد ما ہوا اہلہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ واصحابہ وآل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔